الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. معزز بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم الشان مہینہ جو ہم اور آپ کو پھر سے نصیب کیا ہے، یہ اس رب پروردگار کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے. اس پر رب پروردگار کا بڑا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. پچھلے جمعے میں استقبال رمضان کے عنوان پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی تھی، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس عنوان پر ہر سال چونکہ بات ہوتی رہتی ہے، اور ہر سال اسی عنوان پر مختلف انداز میں باتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ مذاکرہ ہو جائے، اور مذاکرہ کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے. ایک ہی چیزوں کا بار بار تذکرہ یہ ایمان والوں کا نفع دیتا ہے. ایک چیز بندے کو یاد رہتی ہے پہلے سے، لیکن عمل میں نہیں آ پاتی وہ چیز، لیکن جب مذاکرہ ہو جاتا ہے تو بندہ پھر سے عمل پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کے فضائل سے، اس کے برکات سے ہم میں سے کون نا واقف ہے؟ ہم میں سے ہر ایک واقف ہے، اور اچھی طرح واقف ہیں. ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، تعلیم وغیرہ میں سنتے بھی رہتے ہیں، بیانات اور خطابات وغیرہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک ایسا مہینہ بنایا ہے جو مغفرت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک بندہ اگر اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اور اس پر اللہ کے جلیل القدر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی شمولیت اور نبی پاک علیہ السلام کی شمولیت اس دعا کے تعلق سے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. کس طرح؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم سب کو آواز دی، اور آواز یہ دی احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ. ممبر کے قریب ہو کر ہم سب بیٹھ گئے. فلما حضرنا، پس جب ہم حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے بیٹھ کر ہم سے بات نہیں کی بلکہ ممبر پہ چڑھ گئے. فلما ارتقى درجة قال آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر خطاب جب فرماتے تھے تو مجلس میں ہی بیٹھ جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون نبی ہے کون صحابی ہے. امتیازی شکل نہیں ہوتی تھی عام طور پر، مگر اس مرتبہ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے خلاف معمول عمل دیکھا. آپ نے ہمیں ممبر کے قریب جمع ہونے کے لیے فرمایا، ہم جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے. فلما ارتقى درجة قال آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية فقال آمین. آپ نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمین. آپ نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. اتنی سی بات ہوئی. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو خطاب فرمانا تھا آپ نے خطاب کیا. صحابہ نے بعد میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آج ہم نے جو معمول دیکھا ہے ازی قبل آپ کے خطاب کی نوعیت پر ایسا معمول ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے ہمارے درمیان بات کی ہے، مجلس لگی ہے، آپ نے خطاب کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں. آپ نے ہمیں جمع ہونے کے لیے فرمایا، ہم جمع ہو گئے.
اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جی چلیے ممبر پہ چڑھ گئے تاکہ اونچی جگہ سے آپ خطاب کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے لیے تشویش اور پوچھنے کی بات یہ آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازی قبل آپ کبھی بھی جمعہ وغیرہ کے لیے ممبر پہ چڑھے ہیں تو آپ نے آمین 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 ایسا نہیں فرمایا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قال ان لی جبریل عرض لی، جبریل علیہ السلام اصل میں وہاں تشریف لائے تھے۔ کتنی مبارک مجلس ہے، مہمان کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ کوئی ایک بزرگ آ جاتے ہیں، بڑے عالم، کوئی بڑے مفتی صاحب آ جاتے ہیں تو ان کو آگے لے کے آتے نا، بولا حضرت آئے ہیں ان کو آگے لے کے چلو۔ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اعلان کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر۔ اعلان کس نے کیا؟ پیغمبر۔ مہمان جبریل علیہ السلام ہے، بیٹھنے کے لیے تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ممبر کے قریب ہو جائیں، یہ اعلان کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ سننے والے وہ خوش نصیب نفوس، وہ پاکیزہ صحابہ ہیں، سننے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں جبریل علیہ السلام آئے تھے، فقال بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین۔ اصل میں جب چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام بازو میں ہی تھے، تو انہوں نے میں ایک بات کہی، وہ یہ ہے کہ بڑی دوری ہو، فقال بعودا، اصل لفظ ترجمے کا بعودا، بعود معنی دوری، دوری ہو رحمت سے۔ بعض محدثین نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ لعنت ہو اس کے اوپر، غضب ہو اس کے اوپر، یہ زیادہ ہارڈ ترجمہ ہو گیا۔ رحمت سے دوری ہے اس کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے، یہ ان کے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ فقلت آمین، تو میں نے جبریل علیہ السلام کی اس بددعا پر میں نے آمین کہا تھا پہلی سیڑھی پہ۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، فلم یغفر لہ، اس سے اندازہ ہوا یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن آئیڈیا لگتا ہے کہ کس کی مغفرت ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ ہر بندہ اپنا آئیڈیا لگا سکتا ہے، کوئی دوسرے کا آئیڈیا نہ لگائے۔ میں آپ کا آئیڈیا لگاؤں ممبر سے آپ کی مغفرت ہوئی یا نہیں، غلط بات ہے۔ آپ میرا آئیڈیا لگائیں، آپ ان کا لگائیں، وہ ان کا لگائیں، ایک دوسرے کو آئیڈیا کوئی نہیں لگائے گا، خود اپنا آئیڈیا لگائے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ رمضان صبح سے شام، شام سے صبح تک اگر ٹھیک ٹھاک گزر رہا ہے ایک دم بالکل اچھا، تو آدمی خود فیصلہ کرے گا میں غلط ہوں ہی نہیں تو ڈر کس بات کا، کہتے ہیں نا لوگ، میں غلط ہی نہیں ہوں تو مجھے ڈر کس بات کی۔ تو بندہ خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے جب پورا مہینہ جتنے رمضان کے روزے ہیں 29 30 جو پورے ہو جاتے ہیں تو بندہ پورا کرنے کے بعد ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے کسی قدر وصول کر لیا ہے، اب میرے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میرا رب میری مغفرت کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ بندہ خود محسوس کر سکتا ہے، اپنا فیصلہ بندہ خود لے گا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ کتنا سنبھل کر اور سنبھال کر وصول کرنے کی ضرورت ہے، سنبھل کر اور سنبھال کر وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ لگے بہت ساری باتیں ہیں، لگے ہاتھوں ایک بات خالی عرض کر دیتا ہوں۔ کل ہی میں ایک بیان سن رہا تھا ایک بزرگ عالم دین کا، انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کہی ہے، اس بات کے وہ خود ذمہ دار ہیں، ہم نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تراویح کے معاملے میں جو لوگ امام صاحب نے نیت باندھ لیا اور قرآن شروع ہو گیا، اب پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کا اتنا حصہ قرآن ناقص ہو گیا، انہوں نے نماز میں نہیں سنا، اتنا حصہ قرآن ان کا ناقص ہو گیا، نماز میں انہوں نے قرآن، جبکہ پورا قرآن نماز میں سننے کا ہے، اتنا حصہ ان کا چھوٹ گیا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک پوری چیز ہے، پوری چیز میں اگر ادھوڑی ہو جائے تو ناقص تو دکھے گی نا۔ تو تراویح کا جب ٹوٹل مارا جائے گا 29 30 کے بعد اللہ کی طرف سے تو پتہ چلے گا اس کی تراویح کیا ہے، ادھوڑی ہے، اس کی تراویح کیا ہے، عمل کر بھی رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر ہم عمل چھوڑ دے رہے ہیں، جو اجتماعی عمل ہے مسجد میں ہی، صف میں بیٹھ کر عمل چھوڑ رہے ہیں۔
ایک دن جی چاہا کہ اعلان کرو بڑے پیار سے، غصے میں نہیں، کہ بھائی تکبیر اولیٰ سے تراویح پڑھیں، پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سبھی جتنے حاضر ہیں یہاں پر، ہم کوشش کریں تکبیر اولیٰ سے تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت کر دیں، اصل کام مذاکرہ کرنا ہے۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کب تکبیر اولیٰ ہوگا؟ جب بندہ شامل ہوگا۔ اس کی 2-3 محدثین نے وضاحت لکھی ہے۔ ایک وضاحت یہ ہے، امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، جو ہی ان کا اللہ اکبر ختم ہوا فوراً اللہ اکبر، ایک وضاحت یہ لکھی ہے۔ دوسری وضاحت یہ کی ہے کہ امام کے قرأت شروع ہونے سے پہلے وہ نیت باندھے۔ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب ثنا توجیہ جو بھی پڑھنی ہے، سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں یا وجہت وجہی پڑھ رہے ہیں، تب تک ٹھیک ہے۔ جو ہی سورہ فاتحہ شروع کر دیا، اس شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ لے تو تکبیر اولیٰ میں شامل ہے۔ اگر قرأت شروع ہو گئی تو تکبیر اولیٰ اس کی ٹوٹ گئی۔ یہ 2 وضاحت ہے۔ تیسری وضاحت بعض محدثین نے یہ بھی کی ہے، جس میں بڑا توسع ہے، اگر وہ بول دیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا، لیکن وہ تیسرا درجہ ہے۔ کوئی بھی بندہ تیسرے درجے میں رہنا نہیں چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں فرسٹ ہوں، سیکنڈ بھی نہ، تھرڈ آنا نہیں چاہتا ہے، کوئی تھرڈ آنا نہیں چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی، اس کے بعد اگر شریک ہوا ہے، یعنی قرأت سے پہلے، قرآن کی قرأت سے پہلے سورہ فاتحہ تک بھی اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے تو تکبیر اولیٰ اس کو مل گئی، لیکن یہ تیسرا درجہ ہے۔ جائے کہ رکوع میں چلا جائے امام صاحب، پھر پتہ 2-2 3-3 رکوع پڑھ لیتے ہیں امام، پھر اس وقت جا کے کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ مگر میں جو بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہے، جس جملے کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ کہتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں اس کے دل میں منافقت ہے، اس کے دل میں منافقت ہے۔ انہوں نے سچی نماز نہیں پڑھی، آیا ہے نماز پڑھنے، لیکن سچی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ٹوٹل مار سکتے ہیں اپنا، کہ ہم اپنی مغفرت کے کتنے حقدار ہوئے ہیں۔ فلما رقیت الثانیہ، پھر جب میں دوسرے ممبر کے سیڑھی پہ قدم رکھا، فقلت آمین، تو میں نے آمین اس لیے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ نبی جی، ہلاکت ہو یا رحمت سے دوری ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے نبی کا نام آئے محمد، تو آگے کیا آنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بھی بڑے مسائل ہیں۔ ایک مجلس میں کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے؟ اب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس طرح ہم عصر میں درس حدیث پڑھتے ہیں، عصر میں بیدار رہنا چاہیے آدمی کو، چونکہ نیکیاں کمانے بیٹھے ہیں نا، کوئی چیز کھانا پوری کرنے تو بیٹھے نہیں۔ تو جتنی مرتبہ حدیث آتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم بھی ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ اس کو کہتے ہیں بیدار رہنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجلس میں جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام آئے، اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ نفع سے خالی تو ہے نہیں، نفع سے خالی جتنی بار پڑھیں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، ایک مجلس میں اگر بار بار نام آ رہا ہے تو ایک مرتبہ درود پڑھ لینا واجب ہے، باقی اختیار میں ہے۔ لیکن اگر بیٹھے ہی ہیں تو ہر مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو جبریل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بڑا بد نصیب ہے وہ، بعودہ، رحمت سے دوری ہے اس شخص کے لیے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے۔ کہتے ہیں بخاری شریف کے شروع سے لے کر بخاری شریف کے اخیر تک جتنی حدیثیں ہیں، ہر حدیث پر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اور جتنے صحابی کے نام ہیں، جیسے نا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے راوی کا نام پھر رسول کا نام، اور ہر صحابی کے نام پر میں نے رضی اللہ عنہ بھی پڑھا ہے پوری بخاری شریف میں۔ ہر صحابی کے نام پر میں نے رضی اللہ عنہ بھی پڑھا ہے، اور ہر حدیث کے شروع میں نبی کے نام پر میں نے درود پڑھا ہے۔ یہ میرے بخاری کی خصوصیت ہے۔ تو جس کے سامنے میرا نام آ جائے پھر وہ میرے اوپر درود، آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ فلما رقیت الثالثہ،
درجۃ الثالثہ، پھر جب میں دوسرے طبقے پر، دوسرے سیڑھی پہ میں چڑھا تو میں نے جو آمین کہا تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے بات یہ کہی تھی کہ رحمت سے بڑی دوری اور محرومی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں والدین ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ان کی خدمت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو میں نے اس پر کہا تھا آمین۔ یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، ہر سال سنتے ہیں ہم، ایک بار نہیں کتنوں مرتبہ سنتے ہیں، لیکن زندگی میں فٹ کر لینا چاہیے، ان لوگوں کو فٹ کر لینا، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی استطاعت سے رمضان میں اپنی مغفرت کروا لینے کی کوشش، نبی کا نام آئے تو ہر مرتبہ درود پڑھنے کی کوشش، والدین اگر ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہیں تو ان کے لیے، اور اگر والدین نہیں ہے کسی کے تو یہ بات بھی دل میں آ رہی ہوگی کہ جی میری اماں ابا تو کوئی نہیں ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ تو ایک صحابی نے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے والدین نہیں ہیں، تو کہنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے نا، اولد صالح یدعو لہ، کہ میت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، چند کھلے رہتے ہیں، ان میں سے ایک نیک صالح اولاد کی دعا بھی برابر پہنچتی رہتی ہے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، کینسل نہیں ہوتی ان کی دعا، تین آدمی ایسے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ افطار کر لے، یعنی کتنا اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ روزہ شروع کب کیے ہیں ہم؟ اللہ، فجر کے ٹائم پہ، ابھی تک روزے دار ہیں، اور کب تک رہیں گے؟ غروب تک، حتی یفطر، افطار کرنے تک۔ ایک حدیث میں کیا ہے؟ افطار کے وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہاں تو پورا لمبا ٹائم ہے، اتنا ٹائم دیا گیا ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن دعا بھی سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے، آداب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ، یہ سب دعا کی صفات ہیں۔ جب بندہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ کتنا بہترین موقع ہم اور آپ کو ملا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں چل رہے ہیں، رمضان کے ایام میں چل رہے ہیں، اور روزے کی حالت میں الحمدللہ چل رہے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر اللہ سے اخلاص کے ساتھ، حاضر دماغی دل کے حاضر کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بات نبی کی ہے تو بات 100% صحیح ہے۔ نمبر 2، والامام العادل، انصاف ور بادشاہ، اس کو تلاش کرنا پڑے گا پوری دنیا میں کہ انصاف ور بادشاہ کون ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے، بولے آمین۔ تلاش کرنا پڑے گا امام عادل۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یہ تیسرا پوائنٹ بھی اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں لوگ، ہم مظلوم ہیں، ہر آدمی آواز لگاتا ہے ہم مظلوم ہیں مظلوم ہیں۔ اگر مظلوم ہیں تو پھر دعا کر لیں اللہ سے، اگر ہمارے حساب سے ہم مظلوم ہیں تو نبی نے ہم کو راستہ دیا ہے، اگر ہم مظلوم ہو تو اللہ سے بات کر لو، اللہ سے بات کر لو۔ کیا بات کرنی ہے؟ ابھی نماز سے پہلے ایک بزرگ ملے، کہنے لگے پھر سے حالات خراب ہیں، فلسطین کی دعا کیجیے۔ الحمدللہ خطبے میں مولانا نے جو بھی 2 جملے سے دعا کی، ہم اپنی دعاؤں میں تو شامل کر سکتے ہیں، ایک طرف سے مانگنا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، ہاتھ میں دعا اٹھاتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، 2-3 منٹ میں برحمتی کا یار ہمر آئے۔ یاد کرنا چاہیے، اپنے ملک کے علاقوں میں دیکھ لیجئے کہاں پر کیسے حالات ہیں، ان کا نام لے کے ایک بار تو دعا کر لیں، ورنہ آئے دن صبح سے شام تک حالات دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ذرہ برابر اپنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، سن لیا آگے گزر گئے۔ ہاتھ اٹھا کر کبھی ان کی عافیت کے لیے دعا مانگ لیا کریں، نام لے کر، اللہ فلاں جگہ بھی حالات ہیں ان پر رحم فرما، اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے، اللہ مظلوم کی مدد فرما، اللہ ان پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو لوگ پانی کے لیے، دانے کے لیے ترس رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہم کتنا کھاتے ہیں صبح سے لے کر شام، صبح کتنا کھائے، سحری میں، افطاری میں کتنا کھائے گا، ابھی کتنا کھائے گا رات بھر، وہ ہیں جو پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا، امام عادل کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ تیسری روایت طبرانی کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ایک اچھی بات ارشاد فرمائی. کل عصر کے غالباً درس حدیث میں بھی یہ بات آئی تھی سحری کے تعلق سے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ بھی اور فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر. بات اتنی سی ہے، حدیث سی چھوٹی ہے لیکن گہری بات ہے. اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والے پر. جی ہم تو کھانا کھا رہے ہیں چونکہ دن بھر بھوکا رہنا ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ دن بھر بھوکا رہنا ہے. ہم تو بھی کھانا کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، سبزی ترکاری کچھ بھی کھا پی رہے ہیں. لیکن بدل لیجئے سوچ کہ ہم جو کھا رہے ہیں نا اس ٹائم صبح صادق سے پہلے ہم دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہے ہیں، رب پروردگار خوش ہو کر ہمارے کھاتے میں نیکیاں لکھا. وہ معصوم فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کھا رہے ہیں ہم کھانا، دعا کون کر رہے ہیں؟ آئے کیا نصیب ہے اس امت کی. میاں کھانا تم کھا رہے ہو، دعا میں لگایا ہوں میرے فرشتوں کو، میں خود لگ چکا ہوں. تم سحری کھاتے ہو، آئے کیوں اٹھا ہے بندہ اتنی رات کو اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو رب کو رحم نہیں آئے گا؟ اتنی سمپل سی بات ہے. بڑا کرم ہے اس رب پروردگار کا جو ہماری اوپر اتنی نگاہ رکھا ہے، پیار کی نگاہ، رحمت کی نگاہ، عظمت کی نگاہ ہمارے اوپر رکھا ہے. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس رب پر. کبھی کبھی 2-4 سجدے کر لینا چاہیے. پروردگار آپ کے بڑے احسان و کرم کا یہ میں سجدہ کیا شکر ادا کر رہا ہوں، سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں. چوتھی حدیث نسائی شریف کی ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم بار بار سنے ہیں. قالا کہتے ہیں سمیعت، میں نے خود سنا ہے یہ حدیث. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث نبی سے خود سنا ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنہ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک تم اسے پھاڑ نہ ڈالو. یہ ڈھال ہے جب تک تم ڈھال کو اپنا خود نہ توڑ ڈالو. یہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی کے موقع پر اپنی بچاؤ کے لیے جو چیز سامنے رکھی ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں. کوئی سامنے سے حملہ کر رہا ہے لیکن اگر ڈھال ہی ٹوٹا پھٹا ہے تو حملہ ہو جائے گا. تو روزہ ڈھال ہے شیطان کے حملے سے. اگر روزہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو پھر شیطان کا حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ اور میں غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے. غیبت کرنا، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہ کوئی گناہ ہے، کر کے بول کے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ سوراخ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ڈھال پھٹ جاتا ہے، شیطان کا حملہ ہونا آسان ہو جاتا ہے. اس پر مفسرین کرام نے 6 چیزیں لکھی ہے. محدثین نے، میں نے نقل کیا بعد ڈائریکٹ حدیث دیکھا میں، پھر اس پر محدثین نے 6 چیز نقل کی ہے. کہتے ہیں 6 امور ہیں جن 6 امور سے روزہ پھٹ جاتا ہے. بد نگاہی، ٹھیک ہے نا، ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ پھٹ جائے گا. بد نگاہی سے روزہ پھٹ جاتا ہے. نمبر 2 بد زبانی، اب اس میں گالی گلوچ سب آ گیا. بد زبانی سے روزہ پھٹ جاتا ہے. غلط سننا، غلط سننے سے بھی روزہ پھٹ جاتا ہے. اعضائے بدن، دیگر ہاتھ ہے، پیر ہے، دیگر اعضاء ہے، اس کا غلط استعمال. نمبر 5 حرام مال سے افطار. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ پوائنٹ بہت سخت ہے. حرام مال سے افطار پر پتہ نہیں روزہ بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن محدثین نے لکھا ہے پھٹ تو جائے گا، پھٹ تو جائے گا. ہم لوگ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ایک مثال کے طور پر 4-5 میٹر کپڑا لیے ہیں تو بیچ میں تھوڑا سا سوراخ ہے، تھوڑا سا ایک دم ہلکا سا، لیں گے وہ کپڑا؟ تھوڑا پھٹتا ہے تو نہیں لیتے. سیب اٹھائے ہم نے، سیب میں سوراخ ہے، ایک سیب میں، وہ پورا سیب بدل لیتے ہیں. بالکل فٹ ہوتی ہے باتیں، برابر فٹ ہوتی ہے. لیں گے ہم میں سے کوئی؟ کیلا لینا چلے، آدھا درجن کیلا لیے، 6 پیس، ایک پیس تھوڑا داغی ہے، داغ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو چینج کرو. اللہ اکبر. ہمارا مزاج یہ ہے، ہم تھوڑا بھی داغ پسند نہیں کرتے. وہ اللہ، وہ پاکیزہ اللہ، وہ پیارے اللہ
وہ رحمت والا اللہ ہماری نیکیوں کو جو دیکھے گا تو اللہ بھی فرمائے گا اتنا اچھا موقع ہے اور نیکیاں پھٹی پھٹائی کر رہا ہے. نیکی بھی سوراخ والی نیکی، پھٹی ہوئی نیکی ایسا کر رہا ہے. کیا ہے؟ حلال مال سے افطار کرنا. نمبر 6 کہ 5 چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ سے قبولیت کا خوف. رب پروردگار میں نے روزہ تو رکھ لیا ہے، میں نے حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، میرا اللہ یہ آج کا روزہ میرا قبول کر لے. ہر دن اپنے روزے کی قبولیت کی دعا. اور یہ سارے اعمال میں ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. خانہ کعبہ اللہ کے ڈائریکشن کے حساب سے بنا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے بنا ہے، تو بھی ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے رب میرے طرف سے اس کو قبول فرما لیں. تو ہم کتنوں بھی اچھے اعمال کر لیں، رب سے قبولیت کی بھیک مانگنی ہی چاہیے کہ رب پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر